جائیں گے. سبحان اللہ. جبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے یا رسول اللہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اے لوگوں محبت سے سنو پیارے, درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وبارک وسلم. سبحان اللہ. خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا اعظم رضا چترویدی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ نیپال کی دھرتی پر ایک جلسہ ہوا آج سے تقریباً 9 یا 10 ماہ پہلے, جس جلسے کا خرچ لگ بھگ نہیں ہوگا تو انڈین 20 سے 25 لاکھ روپے ہوگا, اس سے کم نہیں ہوگا میرے خیال سے. اور 2 روزہ جلسہ تھا. اس جلسے میں پہلی رات میں تھا اور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب محدث کبیر کے لڑکے اور علامہ تسلیم رضا خان اور ہمارے اعظم بھائی بھی تھے. تو اعظم بھائی کی تقریر کے بعد دوسری تقریر میری ہوئی الحمدللہ. اور میری تقریر اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے ایسی ہوئی کہ 2 رات کے جلسے میں میری تقریر اللہ نے بہت کامیابی عطا کیا. سبحان اللہ. آج بھی نیپال کی دھرتی پر صرف اسی تقریر کی وجہ سے نیپال کے کونے کونے میں مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام سنانے کو اللہ نے بتایا. لوگوں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, محبت سے کہو نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں سنیے, درود پاک پڑھیے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اچھا چلیے میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں, غور سے سنیے. اگر آج گرمی کا موسم آ گیا نا, آیا نا گرمی کا موسم, آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے نا, ہمارے جسم سے بھی پسینہ نکلتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے جسم کا پسینہ نکلا ہو, آپ نے شیشی میں ڈال کر اپنی بیٹی کو دیا ہو کہ بیٹی جب جب خوشبو کی ضرورت آئے, جب جب تمہیں عطر کی ضرورت پیش آئے, اس کو لگا لیا کرنا. کبھی دیا ہے, کبھی آپ کے پسینے کو آپ کی بیوی نے سونگھا ہے, کبھی آپ کے پسینے کو آپ کے بھائی نے سونگھا ہے, نہیں سونگھا ہے. تو ان لوگوں کو جواب دیجئے جو کہتے ہیں مصطفیٰ ہماری طرح بشر ہیں. کہا کیجئے تمہارے پسینے سے بدبو آتی ہے اور مصطفیٰ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. سبحان تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ علامہ مدثر رضا صاحب قبلہ. جبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے. بہت خوب, سبحان اللہ, زندہ باد. جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو پیارے. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ. میری ماں اور بہنوں سنو ذرا محبت سے سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر چکا ہوں. یا رسول اللہ میری بیٹی کچھ دن کے بعد سسرال جائے گی. آقا بہت غریب آدمی ہوں, ہر چیز کا انتظام ہو چکا ہے لیکن عطر کا انتظام نہیں ہو سکا ہے, خوشبو کا انتظام نہیں ہو سکا ہے. لوگوں بیٹی کی شادی آپ نے بھی کی ہے, بہن کی شادی آپ نے بھی کی ہے, بھتیجی کی شادی آپ نے بھی کی ہے. کبھی عطر کے دکان پر آپ گئے ہوں گے, کبھی عطر خرید کر لا کر بیٹی کو دیا ہوگا, کبھی بہن کو دیا ہوگا. لیکن آؤ مصطفیٰ کے صحابی کا عقیدہ سنو. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ یہ عطر ہے آقا, مجھے عطر عطا فرما دے. اے لوگوں امام طبرانی المعجم الاوسط میں اس حدیث کو لاتے ہیں. سبحان اللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی زوجت ابنتی وانی احب ان تعیننی بشیء فقال ما عندي من شيء ولكن إذا كان غدا فتعال فجئني بقارورة واسعة الراس وعود الشجر وآية بيني وبينك أن أجيف ناحية الباب. اے لوگوں ذہن و فکر کو ذرا منبر نور کے قریب کرو پیارے. تم کہتے ہو مصطفیٰ ہماری طرح ہے, ہم کہتے ہیں مصطفیٰ تھوک دے تو حضرت انس کے کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے, مصطفیٰ تھوک دے تو حضرت ابو بکر کا زہر دور ہو جائے, مصطفیٰ تھوک دے تو حضرت برا ابن عازب کی آنکھ ٹھیک ہو جائے, مصطفیٰ تھوک دے تو حضرت قتادہ ابن نعمان کا پھوٹا ہوا جسم ٹھیک ہو جائے, مصطفیٰ تھوک دے تو حضرت عتبہ بن فرقد کے جسم سے خوشبو آنے لگے. پتا چلا کہ تمہارے تھوک میں اور مصطفیٰ کے تھوک میں فرق ہے. جب تھوک
رسالت عرس مقدس. اے لوگوں سنو غور سے. اب وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی سسرال جائے گی, آقا عطر عطا فرما دیں, آقا خوشبو عطا کر دیں, آقا بہت غریب آدمی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کل آنا فجر کی نماز کے بعد. سنو پیارے, مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں وہ صحابی پھر آ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ آ گیا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں شیشی لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ شیشی لے کر آیا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے پسینے مبارک کو اس شیشی میں ڈالنا شروع کیا, اور جب وہ شیشی پسینے سے بھر گئی تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے صحابی کو دیا اور کہا لے جاؤ, اپنی بیٹی سے کہنا جب جب اسے خوشبو کی ضرورت پیش آئے, جب جب اسے عطر کی ضرورت پیش آئے, اس کو لگا لیا کرے, اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ حل فرما دے گا. اب اس بیٹی کا نکاح ہوا, بیٹی اپنے سسرال پہنچی, مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے کو لے کر. لوگوں سنو حدیث پاک کا جملہ سنو. اب جب وہ لڑکی مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے کو اس شیشی سے نکالتی تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس پسینے کی خوشبو سے پورا مدینہ خوشبودار ہو جایا کرتا, پورا مدینہ معطر ہو جایا کرتا. جب ہی اعلیٰ حضرت پکار اٹھے یا رسول اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اے لوگوں سبحان اللہ, یہ میرے مصطفیٰ کا پسینہ ہے. بتاؤ پیارے, جس کے پسینے کا جواب نہیں, جس کے بیٹھنے کا جواب نہیں, جس کے اٹھنے کا جواب نہیں, اس کی ذات کا کوئی جواب کیا لا سکے گا؟ لوگوں درود پاک پڑھو تو پھر حدیث پاک پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں ذرا غور سے سننا پیارے, آج وہ لوگ, اب ذرا میں اپنی اصلاح کی جانب آ جاؤں. غور سے سنو پیارے, آپ اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں. کبھی غوث اعظم کی زندگی کو پڑھ کے دیکھو, کبھی غوث اعظم کے اس سیرت کو پڑھ کے دیکھو. سنو جس دن غوث اعظم پیدا ہوئے سبحان اللہ, مصطفیٰ جان رحمت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو جان کے خام میں تشریف لے آئے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب شانی بین الانبیاء والرسول. اے ابو صالح, کل تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا, کل تمہارے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا. پوری کائنات جسے غوث اعظم کہے گی, پوری کائنات اولیوں کا سردار کہے گی. اے لوگوں بتاؤ, آج تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے, ہمارے گھر میں بھی بیٹا پیدا ہو رہا ہے, لیکن ماں کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ جب بیٹا سونے جائے تو ماں بیٹھا کر کلمہ پڑھا دے. آج ماں کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ جب بیٹا سونے جائے تو ماں کہے کہ بیٹا ایک مرتبہ مصطفیٰ پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر دو, پھر تم جا کر سو. لوگوں ایسا نہیں ہو پا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے, لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج بیٹا ماں کی قدر نہیں کرتا. اے لوگوں عرس میں بیٹھنے والوں, کبھی ماں کی عظمت کو بھی سمجھا کرو, کبھی ماں کے مقام اور منصب کو بھی دیکھا کرو. آؤ ذرا منبر شریف کے قریب کرو اپنے ذہن و فکر کو. مصطفیٰ جان رحمت ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ. غور سے سنو پیارے کہ جو بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھتا ہے, اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اے لوگوں سنو پیارے, اے نوجوانوں ذرا غور سے سنو. بیوی کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب حاصل نہیں ہوگا, بھائی کے چہرے کو دیکھنے سے حج کا ثواب حاصل نہیں ہوگا, لیکن جب ماں کا چہرہ تم دیکھو, باپ کا چہرہ دیکھو, بلا شبہ اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو 100 مرتبہ دیکھے دن بھر میں تو کیا یا رسول اللہ, کیا اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا کرتا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں, اگر بیٹا 100 بار اپنے امی جان کا چہرہ محبت سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا فرما
فرما دیتا ہے۔ بتاؤ پیارے آج کون سا بیٹا ہے جو اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ بیٹا سر پہ صحرا سجا کے سسرال گیا اور جیسے ہی سسرال پہنچا بیوی کو گھر لے کر آیا۔ اب بیوی کہتی ہے بیٹھ تو شوہر بیٹھتا ہوا نظر آتا ہے، بیوی کہتی ہے کھڑا ہو جا تو بیٹا کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، وہ تو نہیں جانتا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ اگر تو مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر عمل کرتا، مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل میں علماء کی تقریر سنتا اور سننے کے بعد اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا تو بلا شبہ تیری زندگی کامیاب ہو جاتی۔ آؤ لوگوں اللہ کے نبی کی بارگاہ مقدس میں چلتے ہیں، ماں کی عظمت کو سمجھتے ہیں، ماں کے مقام کو سمجھتے ہیں۔ اولیاء کاملین ہیں سبحان اللہ۔ اے لوگوں کوئی ایسا ولی تم نہیں دکھا پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے فرمان کو انہوں نے ٹالا ہو۔ ہر ولی اللہ کے محبوب کے فرمان پر اپنے سر کو جھکائے رکھے ہوئے ہیں۔ ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو پیارے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک صحابی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی حملت امی علی عنق فرسخین فی رمضاء الشدیدۃ لو لقیت فیہا بدعۃ من لحم لنضجت فهل ادیت شکرها قال نعم۔ اے لوگوں سنو، ایک صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، نوجوان صحابی جب حاضر ہوئے تو عرض کیا کرتے ہیں، سنو غور سے، اے لوگوں غور سے سنو، پیغام لے کر جاؤ۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے امی جان کو، میں اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر دھوپ کی شدت میں پتھریلی زمین پر 2 میل چلتا رہا۔ یا رسول اللہ اس پتھریلی زمین کا عالم یہ تھا کہ اگر گوشت کا لوتھڑا میں اس پتھریلی زمین پر ڈال دیتا تو اے مدینے کے شہنشاہ وہ گوشت کا لوتھڑا کباب ہو جاتا۔ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کی محبت کا حق ادا کیا؟ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنے ماں کے احسان کا بدلہ دیا؟ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنے ماں کی محبت کا یہ تمام حق حقوق ادا کر دیے؟ تو اللہ کے نبی کا جملہ سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس رات تو پیدا ہوا، جس دن تو دنیا میں آیا، تیری ماں کو 100 موت کے جھٹکے محسوس ہوئے، شاید کہ ایک جھٹکے کا یہ احسان ہو سکے۔ تو مجھے بتاؤ پیارے کہ جب تم اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر 2 میل چلتے رہے پھر بھی اپنے ماں کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکو گے، تو جو ماں 9 مہینے تمہیں شکم میں رکھتی ہے، جو ماں اپنے سینے کے دودھ کو تمہیں پلا کر پوستی اور پالتی ہے، جو ماں تمہیں رات بھر سلاتی ہے تھپکی دے دے کر، رات بھر جب تم پریشان ہوتے ہو تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، جب تم روتے ہو تو ماں رونے لگتی ہے، جب تم مسکراتے ہو تو تمہاری ماں مسکرا دیتی ہے۔ آج وہی بیٹا ماں سے کہتا ہوا نظر آتا ہے ماں میرے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ماں میرے گھر میں اب تیرے لیے کوئی مقام نہیں ہے، اور ماں کو ایک روم دے دیا جاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ تم عیش تو کر رہے ہو لیکن ماں سوکھی روٹی تمہاری کھا رہی ہے۔ اے لوگوں تم کہتے ہو کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم مصطفیٰ پر سلام پڑھتے ہیں، اگر تم سلام پڑھتے مصطفیٰ پر تو کبھی ماں کو تکلیف نہیں دیتے، اگر تم مصطفیٰ پر درود پڑھتے تو اپنی ماں کو تکلیف نہیں دیتے۔ لوگوں ماں بڑی دولت ہے، جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو یاد رکھو دنیا کی تمام دعائیں ایک طرف اور ماں کی صرف ادنا دعا ایک طرف۔ اے لوگوں سنو، حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ حضرت بایزید بستامی ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا حضور یہ مقام آپ کو کیسے حاصل ہے، یہ منصب آپ کو کیسے حاصل ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بہت عبادت کیا لیکن اللہ نے وہ مقام عطا نہیں کیا جتنا ایک رات میں اللہ نے مجھے مقام عطا کیا۔ پوچھا کیسے؟ تو کہا میں نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، اللہ نے مجھے ولی بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے نیک بنا دیا ہے۔ اور وہ خدمت کیا تھی پیارے؟ ذرا غور سے سنو، آج اگر ماں پانی مانگ لے تو بیٹا 1 گلاس پانی دینے کو تیار نہیں ہے، ماں اگر آج کچھ کھانا مانگ دے تو بیٹا کھانا پٹک کے وہاں سے چلا جاتا ہے، انتظار نہیں کرتا کہ میری بوڑھی ماں بیٹھ کر اس کو دانت نہیں ہے، کم سے کم اپنے بوڑھی ماں کو اپنے زبان کے اپنے دانت سے اس لقمہ کو چور کر کے اپنے ماں کے گلے میں ڈال دے، حلق میں ڈال دے۔ آج بیٹا ایسا پیدا نہیں ہوا، اس لیے آپ کہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی، رزق کا دروازہ بند ہو گیا، پیسے میں برکت نہیں ملتی ہے، اولاد
اولاد کہنا نہیں مانتا ہے۔ لوگوں اولاد کہنا کیسے مانے گا؟ تم نے اپنے ماں کا دل دکھا دیا ہے، تم نے اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھا، تو اب اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ لوگوں ذہن و فکر کو ذرا منبر نور کے قریب کرو پیارے۔ اگر ماں دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اگر ماں دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے، کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ کیا نام ہے؟ بخاری شریف۔ بخاری شریف کو لکھنے والے کون ہیں؟ نام ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری۔ سن وفات 256 ہجری ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے، آپ کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ بچپن کے زمانے میں ہی آپ کے باپ کا سایہ سر پر اٹھ گیا۔ ایک ماں بیوہ موجود ہے گھر پر، جب ایک اکلوتے بیٹے کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، اب بیٹے کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر! اس ماں سے پوچھو جس کو ایک ہی بیٹا ہو، اس ماں سے پوچھو جس کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ چلا گیا ہو، اب وہ اکیلا تنے تنہا کیا کر رہی ہوگی؟ اللہ اکبر! حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں عشاء کی نماز پڑھتی اور نماز پڑھنے کے بعد مصلی بچھاتی، مصلی بچھانے کے بعد ہاتھ کو بلند کرتی اور کرنے کے بعد کہتی، اے میرے پروردگار، تو اپنے محبوب کی عظمت کے صدقے میرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی واپس کر دے۔ مولا، میرے جینے کا یہی ایک سہارا ہے، میری آنکھوں کا یہی ایک چین ہے، میرے دل کا یہی ایک قرار ہے۔ مولا، تو مجھ پر رحم فرما دے، جس طرح تو نے حضرت آدم پر رحم کیا، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم پہ کرم کیا، جس طرح تو نے حضرت موسیٰ پہ کرم کیا۔ لوگوں غور سے سنو، ماں کی دعا ہے۔ حضرت امام بخاری کی ماں روزانہ دعا کر رہی ہیں، دعا کرتی جاتی روتی جاتی، دعا کرتی جاتی روتی جاتی۔ ایک رات آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام تشریف لے آئے اور حضرت ابراہیم نے کہا، اے خاتون، تو اللہ کی بارگاہ میں اس قدر روئی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس قدر گریہ وزاری تو نے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دعا کو قبول کر دیا ہے۔ جب تو صبح اٹھے گی تو دیکھے گی تیرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی ہوگی۔ اللہ اکبر! حضرت امام بخاری کی ماں جگ جاتی ہے، بے قرار ہو کر بیٹے کے قدموں میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد بیٹھ جاتی ہے۔ بیٹے کو بہت محبت سے دیکھا اور فجر کی اذان کا انتظار کرنے لگی۔ جب مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے، حضرت امام بخاری اذان سن کر نماز کے لیے اٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم پیارے، حضرت امام بخاری کی ماں نے دعا کیا تھا، مولا میرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی واپس کر دے۔ ماں کی دعا ہے، حضرت امام بخاری کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی ہے۔ سبحان اللہ! لوگوں، آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر تمہاری ماں حیات سے ہیں، تمہاری ماں زندہ ہیں، تو ان کے قدموں میں ایک مرتبہ جا کر بیٹھو اور بیٹھنے کے بعد کہنا، ماں میں بہت پریشان ہوں، رزق کی تنگی ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی، ماں ذرا دعا کر دے۔ لوگوں، ماں جب آنچل میں ہاتھ رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے گی تو یاد رکھنا، غوث اعظم بے شک اللہ کے ولی ہیں، غریب نواز بے شک اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان تمام اولیاء کاملین جتنا کرم کریں گے، ماں کی دعا اتنا کرم ایک مرتبہ میں کر دکھائے گی۔ اے لوگوں سنو، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں، بلا شبہ آپ عرس ضرور منائیے، بلا شبہ اولیاء کاملین کا تذکرہ ضرور کیجئے، لیکن کم سے کم اپنے دین کو پڑھیے۔ آؤ لوگوں، ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو۔ تو ایک حدیث پاک اور پڑھ دیتا ہوں، درود پاک پڑھی، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان بڑی بلند ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے۔ آپ کتنے لوگ غوث اعظم کو جانتے ہیں؟ بتائیے، کتنے لوگ غوث اعظم کو جانتے ہیں؟ جانتے ہیں نا غوث اعظم کو؟ ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ غوث اعظم کو جانتے ہیں؟ سبحان اللہ! غوث اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ دیکھیے، ہر دن آپ جلسہ سنتے ہیں۔ غوث اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ قصبہ جیلان میں۔ کہاں؟ ایران میں ایک جگہ ہے قصبہ جیلان۔ ذرا غور سے سنو، اللہ کے ولیوں کی شان اور عظمت کو ملاحظہ کرو پیارے۔ سبحان اللہ! حضرت غوث اعظم کی ماں نے کبھی غوث اعظم کو جھوٹ بولنا نہیں سکھایا۔ غوث اعظم کی ماں نے غوث اعظم کے حلق میں کبھی حرام لقمہ نہیں رکھا۔ غوث اعظم کی ماں نے کبھی غوث اعظم کو یہ نہیں بتایا کہ کسی کو دیکھ کر گالی دے دینا، کسی کو دیکھ کر پتھر مار دینا۔ نہیں نہیں، غوث اعظم کی ماں وہ ماں ہے، سبحان اللہ،
کہ جب غوث اعظم کو پڑھا رہی ہیں تو غوث اعظم کو قرآن پڑھا رہی ہیں، جب غوث اعظم کو پڑھا رہی ہیں تو غوث اعظم کو حدیث پڑھا رہی ہیں، لیکن آج کی ماں ٹیلی ویژن موبائل کھول کر اپنے بیٹے کو فلم دکھا رہی ہے، آج کی ماں موبائل کھول کر اپنے بیٹے کو گانا سنوا رہی ہے اور کہنے پر کہتی ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ اے لوگوں سنو، زمانہ نہیں بدلا ہے، آج بھی اسی طرح موتیں ہو رہی ہیں، آج بھی اسی طرح غربت ہے، آج بھی اسی طرح لوگ پریشان ہیں جس طرح سے لوگ پہلے پریشان ہوا کرتے تھے۔ آپ اپنی پریشانیوں کو ایک بار دیکھ لیں اور پھر سوچیں کہ آخر آپ اتنا پریشان کیوں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا تنگ کیوں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنی تنگی کیوں آپ کے پاس ہے۔ اے لوگوں، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ سے محفوظ نہیں ہے، آپ کا گھر آپ سے محفوظ نہیں ہے، آپ اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے بھائی کو آپ ذبح کرنے پر تلے ہوئے ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے۔ میں بتانا چاہتا ہوں پیارے، سنو، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات چلی ہے، سنو، سرکار غوث اعظم کے زمانے میں ایک بزرگ ہیں، بزرگ کا نام ہے حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی بارگاہ میں ایک تاجر آیا، تاجر نے کہا حضور 70 اونٹوں پر میرا مال لدا ہوا ہے، آقا مجھ پر کرم فرما دیں کہ آقا میں یہاں سے جاؤں اور ملک شام میں تجارت کر کے واپس آ جاؤں۔ حضرت شیخ حماد اللہ کے ولی ہیں، شیخ حماد نے آنکھ بند کی اور آپ نے کہا ان سافرت فی ہذہ السنۃ قتلت واخذ مالک۔ اے سن حسن بن نعیم، اگر تو یہ سفر کرے گا تو اسی سفر میں تجھے مار بھی دیا جائے گا، اسی سفر میں تجھے قتل بھی کر دیا جائے گا، تیرا قافلہ لوٹ بھی لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب حسن بن نعیم نے جب یہ سنا تو بہت پریشان ہو گیا، راستے سے چل رہا ہے، غوث اعظم سے ملاقات ہو گئی، بغداد کے تاجدار نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شیخ حماد کی بارگاہ میں گیا تھا۔ کہا کس لیے؟ تو کہا حضور میرا مال تیار ہے، میں تجارت کے لیے، بزنس کے لیے ملک شام جا رہا ہوں۔ آقا انہوں نے فرمایا ان سافرت فی ہذہ السنۃ قتلت واخذ مالک، اگر تو یہ سفر کرے گا، اگر تو تجارت کو جائے گا تو تجھے مارا جائے گا، تیرے تمام مال لوٹ لیے جائیں گے۔ ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو پیارے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ سنو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ان سافرت تذهب سالما وترجع سالما غانما والزمان علی ذلك۔ اے سن حسن بن نعیم، اگر تو یہ سفر کرے گا تو تیری زندگی کی ضمانت عبد القادر لے رہا ہے، تیرے مال کی حفاظت کی ذمہ داری عبد القادر لے رہا ہے۔ لوگوں اللہ کے ولیوں کے مقام اور منصب کو ذرا دیکھتے چلو۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا اور حسن بن نعیم ملک شام پہنچا، ملک شام میں اس نے تجارت کیا، تجارت کرنے کے بعد پلٹ کر آیا، اے لوگوں حلب کی پہاڑیوں میں سو گیا، سونے کے بعد اس نے کیا خواب دیکھا کہ عرب کے بدوؤں نے قافلہ لوٹ لیا ہے، لوٹنے کے بعد لوگوں کو ذبح کیا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا گیا، اس کی گردن بھی مار دیے گئے، اس کے گردن کو بھی مار دیا گیا۔ اب جب یہ خواب دیکھ کر بے چین اور بے قرار ہو کر اٹھا تو قافلے والوں سے کہا چلو بغداد چلتے ہیں۔ اب قافلہ بغداد شریف آ گیا۔ اللہ اکبر۔ شیخ حماد کی بارگاہ میں وہ تاجر پہنچا، اس تاجر نے کہا حضور میں آ گیا ہوں واپس، سلامی کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو حضرت شیخ حماد کہتے ہیں جاؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ، جاؤ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، جاؤ بلا شبہ میں نے لوح محفوظ پر یہی دیکھا تھا کہ اسی سفر میں تجھے مار دیا جاتا، اسی سفر میں تجھے قتل کر دیا جاتا، اسی سفر میں تیرا مال برباد کر دیا جاتا، لیکن اللہ کے ولی غوث اعظم نے تیرے لیے دعا کی ہے، اللہ نے تیری موت کو زندگی میں تبدیل کر دیا ہے، تیرے تمام پریشانیوں کو اللہ نے دور کر دیا ہے۔ تو مجھے کہنے دو پیارے، اللہ کے ولیوں کے مقام اور منصب کو سمجھنا یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ جن کے امتیوں کی عظمت کا یہ عالم ہے، اس مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس مصطفیٰ کے مقام اور منصب کا عالم کیا ہوگا۔ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت رکھے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی عطا کرے۔ میں اپنی بات یہیں سے ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع آیا تو میں کسی دوسرے موضوع پر آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن پیارے پیغام لے کر جاؤ اس جلسے سے کہ اپنے ماں کی تعظیم کرو، اپنے ماں سے خوب عزت سے پیش آؤ، جب کہیں جاؤ تو اپنے ماں کو سلام کرو۔ دیکھو پیارے میں اپنی بات کہتا ہوں سبحان اللہ، بلا شبہ ہم بھی آپ کے جیسے انسان ہیں، لیکن میں جب جلسے میں جاتا ہوں تو میں اپنے ماں کو سلام کر کے ضرور جاتا ہوں، میں اپنے ماں سے مل کر ضرور جاتا ہوں، اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں سے اگر کبھی ملاقات نہیں ہوئی تو جا کے ماں کو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ماں کو پکڑ لیتا ہوں۔ اے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ کا فضل
رہے. اور ایک بات اور کہتا ہوں کہ کبھی ایسا ہوا کہ یاد نہ رہا تو میری بیوی مجھے یاد دلا دیتی ہے کہ ماں سے مل لیجیے اور سلام کر کے گھر سے جائیے. بلا شبہ جب میں ماں کو سلام کر کے نکلتا ہوں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کی دعا نہیں ٹالتا, میں حفاظت کے ساتھ گھر بھی پہنچ جاؤں گا, اس لیے کہ میری ماں کی دعا میرے ساتھ ہے, میرے باپ کی دعا میرے ساتھ ہے, اور آپ احباب کی دعا تو ہے ہی میرے ساتھ. بلا شبہ اپنے ماں کی تعظیم کیا کریں, اپنے ماں کی عزت کیا کریں. میں نے حدیث پاک 2-3 پڑھ دیا اس لیے کہ آپ کے پاس اور بھی خطیب اور شعراء ہیں. میں وہ کلام جس کو پورے ہندوستان میں پڑھتا ہوں زمین و زمان, میں پڑھ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. درود پاک پڑھیے, اس لیے کہ سونو ساؤنڈ بج رہا ہے, وہ بہت اچھا بجاتے ہیں. سبحان اللہ, جس جلسے میں آپ جاتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ, اس جلسے میں آپ 4 چاند لگا دیتے ہیں. آپ کا ساؤنڈ بہت اچھا بجتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے ساؤنڈ کو اور ترقی عطا فرمائے, اللہ اس محلے پر خوب برکت عطا فرمائے. میں وہ کلام پڑھتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی بات اللہ. درود پاک پڑھیے. علماء اہل سنت توجہ, سبحان اللہ سبحان اللہ.